ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں اپنا مال و دولت خرچ کرنا۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے، یعنی سورج کے ظاہر ہونے سے بھی زیادہ واضح بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ایک ایسی کامل اور متوازن شریعت ہے کہ جو دنیا جس کی مثال لانے سے قاصر ہے، پوری دنیا مل کر بھی اس کی مثال نہیں لا سکتی۔ اسلام میں اگر ناجائز دولت کمانے سے منع کیا گیا ہے تو وہیں پر انسان کو جائز طریقے سے دولت کمانے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اگر ذاتی اور شخصی ملکیت کا جواز اسلام میں رکھا گیا ہے تو وہیں پر ارتکاز دولت کی ممانعت بھی موجود ہے۔ اگر ایک حاجت مند کو در در بھیک مانگنے سے روکا گیا ہے اور قناعت پسندی کا حکم دیا گیا ہے اس کو، تو وہیں پر ایک حاجت مند کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اہل حاجت پر اپنا مال خرچ کرے۔ سامعین، یقیناً دنیا کا کوئی بھی کام کرنا ہو تو وہ مال کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ قرآن و حدیث میں اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت نے دولت مندی کی سب سے بڑی بیماری بخل کی بہت ساری مذمت بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ اللیل 30واں سپارہ آیت نمبر 8 تا 11 ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، کہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور نیک بات کو جھوٹ سمجھتا رہا، اسے ہم سختی میں پہنچائیں گے۔ جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا بخل اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے 26واں سپارہ سورہ محمد آیت نمبر 38 میں بھی ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، کہ جو انسان بخل کرتا ہے تو وہ بخل اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، اس کا وبال اسی کے اوپر آنا ہے۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، اللہ تو بے پرواہ ہے، وہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم محتاج ہو، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الحشر آیت نمبر 9 میں بھی ارشاد فرمایا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو انسان اپنے نفس کے لالچ سے بچ گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے شیطان کی چال کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، تیسرا سپارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 268، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان یہ تمہیں محتاجی کے اور فقیری کے ڈر سے ڈراتا رہتا ہے اور تمہیں بری بات یعنی بخل کا حکم دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خرچ کرنے پر تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور زیادہ دینے کا بھی تم سے وعدہ کرتا ہے۔ اور ایک موقع پر ترمذی شریف کی روایت کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان، کہ جنت میں نہ تو دھوکے باز آدمی داخل ہو سکتا ہے، نہ ہی بخیل آدمی داخل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی احسان کر کے جتلانے والا جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور مشکوٰۃ شریف کی روایت پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار،
کہ سخی انسان یہ اللہ کے بھی قریب ہو جاتا ہے، یہ جنت کے بھی قریب ہو جاتا ہے، یہ لوگوں کے بھی قریب ہو جاتا ہے، لیکن جہنم سے یہ دور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں بخیل انسان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِّنَ النَّارِ، کہ بخیل انسان یہ اللہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے، یہ جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے، یہ لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، لیکن یہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ خَيْرٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو جاہل سخی، یہ عابد بخیل کی نسبت زیادہ محبوب ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو 2 آدمیوں پر رشک کرنا چاہیے، یعنی ہمیں 2 آدمی پر انتہائی رشک، قابل رشک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل اتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتی، ان میں سے ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا اور وہ اپنا مال حق کے رستے میں خرچ کر کے ختم کر رہا ہے، اور دوسرا وہ شخص وَرُجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ رب العزت نے علم دیا اور وہ اس علم کے اوپر عمل بھی کر رہا ہے، اور وہ صرف اپنے ساتھ اس علم کو مختص نہیں کر رہا بلکہ لوگوں کو بھی اس علم سے فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حدیث سے اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ کسی بندے کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، وہ شخص کبھی بھی مفلس اور نادار نہیں ہوگا، اس کے مال میں ہمیشہ برکت ہوگی، اور اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے اس کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ مال کم ہو گیا ہے، لیکن اگر بنظر غیر دیکھا جائے وہ مال کم نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کے ہاں ہمارے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، ہمارے لیے جمع ہو جاتا ہے۔ ایک موقع پر پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں کچھ گوشت موجود تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گوشت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا گوشت باقی رہ گیا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی ما بقیہ منہا الا قطفہا، کہ اس گوشت میں سے صرف ایک بکری کا شانہ یعنی کندھا باقی رہ گیا ہے، باقی سب کچھ دے دیا گیا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا ما بقیہ کلھا الا قطفہا، کہ جو شانہ بچ گیا ہے وہ اصل میں بچا نہیں ہے، وہ تو ہم کھا لیں گے، وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اصل بقا تو اسی کی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کا حکم بھی دیا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المنافقون آیت نمبر 9 اور 10 میں ارشاد فرمایا، 28واں سپارہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ جب انسان کے اوپر موت آ جائے گی تو اللہ رب العزت سے وہ کہے گا اللہ رب العزت مرنے سے پہلے میں خرچ کر لوں گا، آپ مجھے ایک بار دنیا میں بھیجے تو صحیح، میں اپنا مال خرچ کر لوں گا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں اس کو صدقہ خیرات کر لوں گا اور نیک وکاروں میں اپنے آپ کو شامل کر لوں گا۔ تو اللہ رب العزت جواب دیں گے آیت نمبر 10 میں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز بھی مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر بھی ہے اور اس کو جانتے بھی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ التغابن آیت نمبر 17 میں بھی ارشاد فرمایا
ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، کہ اگر تم اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ رب العزت تمہیں بڑھا چڑھا کر عطا کریں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، اور اللہ رب العزت ہی بہترین قدر شناس بھی ہیں اور بردبار بھی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں بھی ارشاد فرمایا آیت نمبر 245 میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، کہ کوئی ہے جو اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دے، وہ اس کے بدلے میں اس کو کئی حصے زیادہ عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی رزق کو تنگ کرنے والے ہیں اور کشادہ کرنے والے ہیں، اور تم سب کا اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کریں وہ ہمیں اپنی سب سے محبوب چیز صدقہ کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کا اصل صدقہ وہی ہوتا ہے کہ جو انسان اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں ضرورت کے باوجود خرچ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ البقرہ 3 سپارہ آیت نمبر 267 میں، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ اے ایمان والو اس سے جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، جسے تم اپنے ہاتھ سے کماتے ہو، اس میں سے سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو۔ اور اللہ رب العزت نے 4 سپارہ آیت نمبر 1 میں بھی ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اے ایمان والو جب تک تم اللہ کے راستے میں اپنی محبوب اور پیاری چیز خرچ نہیں کر دیتے تم کامل نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ وما علینا الا البلاغ۔